السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست فدا حسین قاسمی اور آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر انڈیا پہ بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت سواگت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قربانی کے کچھ اہم مسائل، خاص طور سے وہ مسائل جو قرض لے کر قربانی کے تعلق سے ہیں، ان کو جانیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو جان لیتے ہیں کہ قربانی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے کی ویڈیو میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ قربانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ قربانی جو واجب ہوتی ہے، ایک وہ قربانی جو نفلی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو اس کے صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کون ہے اس کے بارے میں تفصیلات آ چکی ہیں، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کے برابر گھر کے زائد ساز و سامان ہو یا کیش ہو، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس کے پاس کیش روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ جانور خرید کر کے قربانی دے سکے، تو وہ قرض لے کر کے قربانی دینا اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، کیونکہ یہ واجب قربانی ہے اور اس کے پاس مال و دولت ہے، اگرچہ اس کے پاس ابھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ دوسری صورت، وہ شخص جو کہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ جب صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہے، اس کی قربانی نفلی قربانی ہوگی۔ نفلی قربانی قرض لے کر کے دینا یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ شخص قرض لے کر کے قربانی کو دیتا ہے، قربانی ادا کرتا ہے، تو اللہ کے یہاں وہ قابل قبول ہو جائے گی۔ اس کی ایک شکل یہ بھی نکل سکتی ہے کہ ایک وہ شخص جو کہ مقروض ہے، جس کے پاس مثال کے طور پر 1-2 لاکھ روپے قرض ہے، لیکن وہ اس کے پاس اتنی کی مالیت بھی ہے، اتنی مال و دولت بھی ہے، جتنا اس کے پاس قرض ہے اتنا ہی مال و دولت ہے۔ تو اب اس میں حساب لگائیں گے کہ قرض اور جو مال و دولت اس کے پاس ہے، اس میں اگر قرض زیادہ ہے، مال و دولت کم ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، اور اگر قرض کم ہے، مال و دولت زیادہ ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر وہ نصاب کے بقدر پہنچ جائے تو اس صورت میں اس کے لیے بھی قربانی کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو کہ مقروض ہے لیکن اس کے پاس اور مال و دولت بھی نہیں ہے جس سے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، چونکہ یہ نفلی قربانی ہو جائے گی، اور نفلی قربانی کے ادا کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے وہ اپنے قرض کو ادا کرے، کیونکہ قرض جو ہے یہ حقوق العباد ہے اور قربانی حقوق اللہ ہے۔ حقوق اللہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، نفلی قربانی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہے اس کا ادا کرنا ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس کے ادا کرنے سے پہلے اگر وہ انتقال کر جاتا ہے اس دنیا سے، اگر وہ کچھ کر جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر جواب دہی بن جائے گی۔ تو اس لیے اگر کسی شخص کے اوپر قرض ہے، مقروض ہے وہ، تو پہلے وہ اپنے قرض کی ادائیگی کرے، اس کے بعد پھر وہ قربانی کرے یا اور جو بھی کام کر سکتا ہے۔ گویا کہ مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو شخص کے صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود اگر اس کے پاس کیش پیسے نہیں ہیں، تو وہ قرض لے کر کے قربانی اس کے لیے کرنا واجب ہے، اور جو شخص کے غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کے لیے قربانی کرنا جب نفلی ہے تو اس صورت میں قرض لے کر کے کرنا صحیح اور مناسب نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسائل واضح ہو گئے ہوں گے، سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ آپ سبھی حضرات کا ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔